کسی نے مجھے کہا کہ آپ عاصم منیر کے آگے سزا کے لیے کریں گی، تو میں نے کہا عاصم منیر میرے سے معافی مانگے کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک پتلون لٹکی ہوئی کو دکھایا اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ سزا ہے، ابھی تو بتایا بھی نہیں کس چیز پہ سزا دی۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، ان بچوں کے ساتھ جن کو انہوں نے اتنی دیر رکھا ہے، ان کا بنتا ہی نہیں تھا۔ احتجاج تو سب ملکوں میں ہوتا ہے اور ہر شہری کرتا ہے، اور وہاں کوئی نہیں بنتا تھا ان کے ساتھ، اور جہاں پہ رکھ کے لے کر آئے ہیں ملٹری کورٹس میں، وہاں بہت سختی تھی۔ آپ کی سوچ ہے وہاں ایسے تھا جیسے کہ کوئی باہر سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، اور ہاں ہندوستان کے، اور میں ان کو جا کے بتاتی تھی، میں نے کہا جس طرح آپ ہمیں سمجھتے ہیں، میں آتی ہوں اپنے بیٹے کو ملنے جیسے کوئی دہشت گرد کی ماں ہوں۔ میں نے کہا کلبھوشن کی ماں یا بڑی گاڑی میں اس کو لے کر گئے، آپ نے ویڈیو بنائی، دکھایا، عزت سے پیش آئے اس کی بیوی اس سے، جس نے منہ سے کہا تھا کہ میں نے ہزاروں بندہ قتل کیا پاکستان میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا فرق تھا، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ سب جتنے ملٹری کورٹ میں کوئی قصوروار نہیں ہے، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، جھنڈا اٹھا کے گیا، اندر گیا، مور اٹھایا، مطلب جو بھی کیا کسی کا بنتی سزا نہیں تھی۔ جتنی سزائیں دی کسی کی بھی نہیں بنتی تھی، انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ لیکن آپ حیران ہوئیں گے کہ وہ سب نکل کے آئے ہیں جب کوٹ لکھپت، وہ وہاں پہ اتنے خوش ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید آزادی مل چکی ہے ان کو۔ کہوں گی کہ بے بنیاد اور ظلم تھا، ان کی کسی کی بھی سزا نہیں بنتی تھی۔ جتنے ملٹری کورٹ میں تھے سب نے احتجاج کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی نہ کسی کو مارا، نہ قتل کیا، نہ کچھ کیا۔ وہ وہاں گئے اور ان کو انہوں نے پکڑ کے جتنا عرصہ، جتنی سخت سزا میں رکھا ہے، جہاں سے وہ نکل کے آئے ہیں وہ بہت سختی کا وقت تھا، صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی تھا، کیونکہ نہ بات کر سکتے تھے، نہ مل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ہر ایک آپ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور ابھی جب میں گئی ہوں کوٹ لکھپت ملنے، تو آپ یقین کریں پہلی دفعہ وہ لوگ ہنس رہے تھے، سارے اتنے خوش تھے، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ جو وہاں ان کا رویہ تھا وہ بھی بہت، مطلب رویہ کیا خراب ان سے کروایا جا رہا تھا۔ جو ان کے اوپر بیٹھے تھے وہ کیمروں کے اندر بیٹھے تھے، بات کر نہیں سکتے، وہ کوئی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی دفعہ تھا کہ سارے لوگ جیسے ابھی ان کو لگ رہا تھا ہمیں نجات مل گئی۔ جب گرفتاری کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی آپ کی ان کے ساتھ؟ نہیں، جب کوٹ لکھپت میں پہلی ہوئی ہے۔ تو حسان کے مرال کس طرح تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا بات چیت کی سزا کی؟ نہیں، حسان بھی بہت خوش تھا، بڑے خوش تھے، اور کوئی سزا کا کسی کو، کوئی وہاں پہ کسی کو سزا کے اوپر کوئی افسوس نہیں تھا، سب اپنی سزا پہ خوش تھے۔ جن کو کم تھی وہ بھی کہتے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا شاید ہمارا کوئی گریڈ چھوٹا آ گیا۔ سب بڑے خوش تھے اور سب بڑے مطمئن تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، حالانکہ سبھی کا وقت ضائع ہوا، نوکریاں چلی گئیں، لوگوں کی گھروں کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن کوئی وہاں پہ افسردہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو کہنا کہ ہم کھڑے ہیں، اور پہلے بھی کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہیں۔ حسان نیازی کو کوٹ لکھپت جیل میں کس طرح کے کمرے میں رکھا گیا ہے؟ کیا کوئی وہ مطمئن ہے؟ نہیں، وہ سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں، ان کو باقی قیدیوں سے علیحدہ رکھا ہوا ہے ابھی، لیکن وہ سب مطلب مطمئن تھے۔ سختیاں کی جا رہی ہیں جس طرح؟ نہیں، وہ کہتے وہاں پہ نہیں، مطلب یہاں پہ ابھی وہ فوجی ہیں، ان کا یہ نہیں کہ چھوڑ کے گئے وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ پھر بھی کوئی سانس آ رہا ہے۔ اب جیسے اب ہم جاتے ہیں نا، جیسے ملاقاتی شور مچا ہوا تھا، باتیں کر رہے فیملیز، بس ویسے ہی تھا، ورنہ وہاں تو آپ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ایک بات سے دوسری کرتے تھے تو وہ ٹوکتے تھے، کیمرہ لگا ہوا ہے جی، یہ بات نہیں کرنی، کوئی بات پتہ نہیں کرنی کیا تھی بات، لوگ پوچھتے تھے ہم کیا بات کریں، اور اگر آپ نے کوئی بات کر دی تو آپ کی ملاقات کینسل کر دی جاتی تھی۔ تو ایک خوف تھا، ان کے ساتھ سختیاں تھیں، زیادتیاں تھیں، شاید جب کبھی یہ نکلیں گے تو بھولے گا کوئی نہیں۔ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی آج، تو خان صاحب ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے جو ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ انہوں نے جہاد کیا، یہ مجاہد ہیں، اور ان کو کہیں کہ وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑا صبر کیا اور برداشت کیا، یہ ایک قسم کے جہادی ہیں اور ان کے اوپر بڑا فخر ہے۔ حسان نیازی سے اگلی ملاقات پھر کب کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جمعے کو پہلے ہوئی تھی، اب پتہ نہیں جمعے کو ہوگی کیا، ابھی کوئی سیٹنگ ہوئی نہیں ہے ان کی کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، ابھی تو پہلے ایک دن ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو سزائیں دی گئی ہیں، مطلب بطور ماں آپ کو کیسا لگے؟ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے حسان نیازی کا ذکر آ رہا تھا تو آپ مسکرا رہی تھی۔ نہیں، میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ کوئی سزا مذاق ہے نا،
देखिए, कोई जुर्म करके सज़ा होती है तो आप कहते हैं कि हम परेशान हैं कि सज़ा हुई। ये तो सज़ा मजाक उन्होंने किया ना। आप मुझे बताएं किस चीज़ की एक उन्होंने अभी पता नहीं बताएंगे क्या सज़ा, जब वो उसके साथ उसकी सज़ा की एक वीडियो आती है जिसमें एक पतलून पीछे लटकी हुई है। अब मुझे तो समझ नहीं आती, हमें तो ये भी नहीं पता कि फ़ौजियों की कितनी इज़्ज़त है कि पतलून के बारे में बात कर दो तो वो भी सज़ा है। तो आप देख लें, इनको खुद पता होना चाहिए इन्होंने सज़ाएं दी कैसे और क्यों दिया है। अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि क्या अभी जुर्म नहीं है और किस बताया, जुर्म में सजा दी अभी बताया नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं आया अभी शायद वकील पता करें या बताएं, अभी नहीं। सब कुछ मेरे ख्याल है बहुत जल्दी में किया है, इसलिए कुछ सज़ाओं का मैच नहीं बन रहा लोगों का। चलो हसन को तो चलो मैं कहती हूँ शायद 10 साल ठीक है, कई ऐसे हैं जिन्होंने बेचारे ज़बान से भी नहीं बोले, उनको भी 10-10 साल दे दी, तो शायद इन्होंने जल्दी में किया। थैंक यू। रहमान रहीम, पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है, जो चल रहा है, वो है तोशाखाना 2, और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था। और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गया। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर, जो एक फलाई इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है, जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर, इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सज़ाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने, जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। ना मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं